بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے الحمدللہ کہیں، پورا دن برکت سے گزرے گا۔ پیٹ خراب ہونے یا گیس کی صورت میں دہی میں اسبغول کا چھلکا ملا کر کھائیں۔ چاول ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس ڈالیں، چاول کھلے کھلے بنیں گے۔ دیوار پر بنے پینسل کے نشان مٹانے کے لیے بیکنگ سوڈے کا پیسٹ بنا کر ہلکا سا رگڑیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برے خواب نہیں آتے اور نیند پرسکون ہوتی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو دار چینی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر ماتھے پر لگائیں۔ سالن میں نمک تیز ہو جائے تو آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بنا کر سالن میں ڈال دیں۔ سفید کپڑوں کو پیلا ہونے سے بچانے کے لیے دھونے کے پانی میں لیموں کا رس ملا لیں۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے واپسی تک فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ پرانی کھانسی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر چاٹیں۔ آلو ابالتے وقت پانی میں 1 چٹکی نمک ڈالیں، آلو جلدی ابلیں گے اور چھلکا آسانی سے اترے گا۔ کپڑوں پر چائے کا داغ لگتے ہی فوراً ٹیلکم پاؤڈر ڈال دیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ روزانہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ وزن کم کرنے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پئیں۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی آنے سے بچنے کے لیے پیاز کو پہلے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں۔ اسٹیل کے نلوں کو چمکانے کے لیے ان پر سفید سرکہ لگا کر تھوڑی دیر بعد صاف کپڑے سے پونچھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے سلام کریں، گھر میں برکت اور محبت بڑھے گی۔ آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم کرنے کے لیے استعمال شدہ ٹی بیگز آنکھوں پر رکھیں۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے پتیلے کے اوپر لکڑی کا چمچہ رکھ دیں۔ جوتوں کی بدبو دور کرنے کے لیے رات بھر ان میں استعمال شدہ خشک ٹی بیگز رکھ دیں۔ کسی بھی پریشانی یا الجھن کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ پیاز کا رس نکال کر ہفتے میں 2 بار بالوں کی جڑوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کو چند سیکنڈ گرم پانی میں ڈالنے سے اس کا چھلکا بہت آسانی سے اتر جاتا ہے۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے ان پر پانی چھڑک کر پرانے اخبار سے صاف کریں۔ صبح اور شام کے مسنون اذکار پڑھنے سے انسان ہر قسم کے شر اور جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو اس کے نیچے 1 لونگ دبا کر رکھنے سے فوراً آرام آتا ہے۔ مچھلی کی بو ختم کرنے کے لیے اسے دھونے سے پہلے گندم کا آٹا اور نمک لگا کر رکھ دیں۔ صوفے یا قالین سے پالتو جانوروں کے بال صاف کرنے کے لیے ربڑ کے دستانے پہن کر ہاتھ پھیریں۔ روزانہ پرندوں کو دانہ ڈالنے یا تھوڑا سا صدقہ دینا بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ چہرے کے دانوں پر ایلو ویرا جیل رات کو لگا کر سوئیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ لہسن چھیلنے سے پہلے اسے 5 منٹ گرم پانی میں بھگو دیں، چھلکا جلدی اترے گا۔ استری پر جلے ہوئے نشان صاف کرنے کے لیے گرم استری کو نمک پر ہلکا سا رگڑیں۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ ہونٹوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے ان پر ہلکا سا دیسی گھی یا زیتون کا تیل لگائیں۔ پنیر کو تازہ رکھنے کے لیے اسے ہلکے نمکین پانی میں ڈبو کر فریج میں رکھ دیں۔ فریج کی بو ختم کرنے کے لیے 1 کٹوری میں بیکنگ سوڈا رکھ کر فریج میں چھوڑ دیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ دھونا سنت نبوی ہے۔ گلے کی خراش کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر دن میں 3 بار غرارے کریں۔ چھری کی دھار تیز کرنے کے لیے اسے کسی چینی کے کپ کے الٹی طرف رگڑیں۔ باتھ روم کے ٹائلز چمکانے کے لیے سفید سرکہ اور برتن دھونے والا صابن ملا کر اسپرے کریں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے اور 3 سانسوں میں پینا سنت ہے۔ بال گرنے سے بچانے کے لیے میتھی دانہ رات بھر بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بالوں میں لگائیں۔ ہری مرچوں کو زیادہ دن تک تازہ رکھنے کے لیے ان کی ڈنڈیاں توڑ کر ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں۔ لیموں کو درمیان سے کاٹ کر اس میں لونگ پھنسا کر کمرے میں رکھنے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ غصہ آنے پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور جگہ تبدیل کر لیں۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو 1 چھوٹا چمچ چینی زبان پر رکھ کر آہستہ آہستہ نگلیں۔ دھنیا اور پودینہ اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ دروازے کے قبضوں سے آنے والی آوازیں بند کرنے کے لیے ان پر سرسوں کا تیل ڈال دیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے پورے ہفتے کے لیے ایک نور روشن رہتا ہے۔ چہرے پر قدرتی نکھار کے لیے بیسن میں دہی اور چٹکی بھر ہلدی ملا کر لگائیں۔ انڈا ابالتے وقت اگر ٹوٹ جائے تو پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، سفیدی باہر نہیں آئے گی۔ سونے کے زیورات چمکانے کے لیے نیم گرم پانی میں ہلکا سا ڈش واش مائع ڈال کر برش سے صاف کریں۔ سونے سے پہلے تیسرا کلمہ یا درود پاک پڑھنے سے سوتے میں بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت اور جلن دور کرنے کے لیے 1 گلاس ٹھنڈا دودھ گھونٹ گھونٹ کر پئیں۔ کیک کو نرم رکھنے کے لیے اس کے ڈبے میں کیک کے ساتھ ڈبل روٹی کا 1 سلائس رکھ دیں۔
چاندی کے زیورات اور برتنوں کو چمکانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ رگڑ کر دھوئیں۔ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ پھٹی ایڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے رات کو ویزلین میں نیمبو کا رس ملا کر لگائیں اور جرابیں پہن لیں۔ سفید چنے جلدی گلانے کے لیے ابالتے وقت ایک چٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں۔ کپڑوں پر لگی چنگم اتارنے کے لیے اس پر برف کا ٹکڑا رگڑے، وہ سخت ہو کر اتر جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے اور اس میں شفا ہے۔ ہاضمہ درست رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد لیموں کا پانی یا سبز چائے پیئے۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں میں ہونے والی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھ دہی سے دھوئیں۔ سفید جوتے چمکانے کے لیے سفید ٹوتھ پیسٹ اور پرانے برش کا استعمال کریں۔ ہر جائز اور اچھے کام کی شروعات بسم اللہ سے کریں، اس کام میں برکت ہوگی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ میں دار چینی ملا کر سونے سے پہلے پئیں۔ انڈا ٹھیک ہے یا خراب، یہ جاننے کے لیے اسے پانی میں ڈالیں۔ خراب انڈا اوپر تیرنے لگے گا۔ چمڑے کے جوتے یا بیگ چمکانے کے لیے کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ ان پر رگڑ دیں۔ دوسروں کے لیے غائبانہ دعا کریں، فرشتے آپ کے حق میں وہی دعا مانگتے ہیں۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ 3 سے 5 کھجوریں کھانے کی عادت ڈالیں۔ لیموں سے زیادہ رس نکالنے کے لیے اسے نچوڑنے سے پہلے تھوڑی دیر نیم گرم پانی میں رکھ دیں۔ موبائل اسکرین صاف کرنے کے لیے مائکرو فائبر کپڑے پر ہلکا سے ہینڈ سینیٹائزر لگا کر صاف کریں۔ نماز کو وقت پر ادا کریں، یہ چہرے کا نور اور دل کا سکون ہے۔ کمر کے درد میں سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ پکا کر اس سے مالش کریں۔ چینی کے ڈبے میں چیونٹیوں کو آنے سے روکنے کے لیے اس میں 3-4 لونگ رکھ دیں۔ گھر کی کھڑکیوں کے پاس پودینے یا تلسی کا پودا رکھنے سے مچھر اور مکھیاں اندر نہیں آتے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ابال کر پینے سے جلد صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ برتنوں سے انڈے کی بو ختم کرنے کے لیے انہیں سرکے اور بیکنگ سوڈے سے دھوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے کچن کا چولہا اور کاؤنٹر صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور حشرات پیدا نہیں ہوتے۔